الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا بالله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرد شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أولي الصدق والصفاء والوفاء. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن بچائے کون بچاتا یہ ہے. مرگد میں بندوں کو تھب کر میٹھی نیند سلاتا یہ ہے. اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ. حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ. ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ. تو کیا ہے یہ تجھ کو وقت بتلائے گا، تو کیا ہے یہ تجھ کو وقت بتلائے گا.
پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا، اتنا میں گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشان بھی تیرا اے انسان مٹ جائے گا۔ کاندھوں پہ کوئی تجھے بھی اٹھائے گا، تجھ کو بھی کفن یوں ہی دیا جائے گا۔ عقل مند ہے اگر تو مر کے دشمن پہ ہنسنا، ایک روز یہ وقت تجھ پہ بھی آئے گا۔ صورت میں اگرچہ ہو نگینوں کی طرح، صورت میں ہو اگرچہ نگینوں کی طرح، پر فرق ہے سیرت میں زمینوں کی طرح۔ عالی نسب کے گھر سے بھی بعد اوقات اولاد نکلتی ہے کمینوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس طیب طاہر اعلی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو، میرے ہم فکر ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا تعالی جل شانہ دی بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے، حق تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگہنو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام علی مولا تعالی جل شانہ جدو موت دے تو کامل ایمان والی۔ یہ مہینہ سفر المظفر دا مہینہ ہے اور او دا اج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ ہر پریشانی ہر مصیبت دور فرمائے اور ہر نیکی اللہ کام ہمیشہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جماعت المبارک دے اندر ایصال ثواب دے متعلق قرآن و حدیث دی روشنی دے نال جناب دے گوش و گدار کچھ مواد کیتا سی اور کچھ اودا حصہ باقی سی، تو حسب وعدہ کیتا سی کہ اگلا جمعۃ المبارک دے اندر اگر زندگی نے وفا کی تھی تو پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں جڑی کلام مجید دے وچوں آیات بینات تلاوت کیتی سی وہ 28واں پارہ سی، اور اج اسے ہی یعنی پچھلا جڑا موضوع جڑا باقی سی جڑا کچھ دا مواد رہ گیا سی اگے پیش کرنا ہے جناب نو۔ اج آیات بینات ہور مقام تو پیش کی تھی 24 پارہ سورۃ مومنون، آیات بینات نمبر ہے 7۔ مولا تعالی جل شانہ دے جڑے فرشتے نے وہ بھی بندے مومن واسطے دعائے مغفرت کر دینے، یعنی انسان تو انسان رہا، انسان تو انسان ہے، جڑے اللہ دے فرشتے نے نا وہ بھی بندے مومن واسطے، مومنین مومن ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے او دے واسطے دعائے مغفرت کر دیں۔
او بہو جی اسی دعا کرنے انجی اللہ دے پاک کلام نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا ہے، لیکن جڑا ایصال ثواب ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں، یہ یاد رکھنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک مستحب عمل ہے، کر لو ثواب، نہ کرو گناہ نہیں۔ ساڑھے اندر ایک رسم، گندی رسم اصل چلی ہے، اساں آخنے ہیں ساتھا ہے چلی سوائیں برسی ضرور کرنا ہے بھویں قرض کیوں نہ ڈب جائی۔ اسلام اس چیز دی اجازت بالکل نہیں دیندا۔ اسلام ہی نہیں آخدا کہ تو قرضہ لے کے اے کام کر، نہیں، اسلام آخدا تیرے کو جنی گنجائش ہے نا وہ نہیں ہے، گھر خود ہی سامنے پانی دا گلاس رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے دعا خیر کر کے پانی پی لے، ایصال ثواب ہو گئے۔ اسلام نے کدھر بھی معیار نہیں رکھیا، اینیاں دیگا پکانیاں نے، اینا بیادری نو سدنا ہے، نک نہیں رہنا، اور جتھے شریعت مصطفیٰ دوسری شریعت مصطفیٰ دے جڑے دوسرے کام نے اتھے اینیاں دھجیاں اڑا کے بیٹھا ہے، حیا نہیں کی تھی اللہ رسول تو بیادری تو حیا کر کے بیٹھا ہے۔ بیادری وڈی سی کہ اللہ رسول اور اللہ رسول دی شریعت وڈی سی، تو اسی قرآن کریم دی دھجیاں اڑائیاں، فرمان مصطفیٰ دے اڑائیاں، کی نہیں گیتا، اس قوم نو صرف یاد رہے، ساتھا چلیسواں یاد رہے، کیونکہ اتھے اپنے کھان پین دا مقصد بابا ہے۔ کوئی بندہ چل جائے تو پیچھے روٹی نہ پکائی، جب بندہ اللہ روٹی نہیں پکائی، سارا کچھ اتھے چھڑ گیا، کوئی نان لے گیا، یہ بابی ہو گئے نے، بھئی سال ثواب نہ کرانا اللہ بندہ بابی ہوندہ ہے، یہ کتنے لکھے ہے؟ یہ کوئی فرض واجب تھوڑا ہے، مستحب عمل ہے۔ جن نے کہتے نماز نہیں پڑھے اساں انہوں نے کہتے کہ ابھی بے ایمان ہو گیا، کیونکہ پتہ ساڈا اپنا پیٹی بھائی ہے، نہ میں پڑھا یہ بھی بے نمازی میں بھی بے نمازی۔ تو تسی سچی دسو جدو اسے ایصال ثواب کرانے ساتھ چلی سویں زیادہ کون لوگ اس تے جمع ہوندے نے؟ جنہ رب دا گھر رب دے گھر دا منہ نہیں ویکھیا نا وہ بھی اس مقام دے سب تو پہلے صفے نظر آن گے۔ ایڈا ساڑھے بزرگاں نے ساتا چلی سواں ششمائی رکھیا سی، دا مقصد کچھ اور سی، اور اساں انہوں تبدیل کر کے کچھ اور مقصد واسطے لے گئے ہیں۔ ایدے اندر دو غذاواں ایسن، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی ایسی کہ چلو اس مواقع تھے لوگ جمع ہون گے، انہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا درس، شریعت مصطفیٰ دا سبق پڑھایا جائے گا، دتا جائے گا۔ جسمانی غذا تو ملنی ہے نا، پک گئی ہے تو ملنی ہے، او دے نال روحانی بھی مل جائے تاکہ لوگ دین مصطفیٰ تو دن بدن دور ہوندے جا رہے ہیں۔ چلو اس مواقع تھے اس طرح دے جڑے موقع آندے نے انہاں سے لوگ جمع ہو جان، انہوں نے شریعت مصطفیٰ دا سبق دسیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی ذی شان دسیا جائے، اللہ دا پاک کلام دا فرمان، پاک کلام دے احکامات پڑھ کے سنائے جان تاکہ لوگ کچھ دین تے چلن۔ اور تسی آپ دسو کہ لوگ کدوں آندے نے جدو جسمانی غذا دا ٹائم آندا ہے ادو مکھیاں وانگو جمع ہوندے نے۔ جب نگاہ مارا نا کوئی کو نہیں یارا جائے چلو ختم پڑھنا ہے پھر دعا کرنا ہے تو بس ایویں اکھ جھپکن دی دیر ہے، پنڈال اس ویلے بھریا جاتا ہے۔ یعنی روحانی غذا نہیں لئی، جسمانی واسطے اسیاں وقت تو پہلے حاضر ہو جانے ہیں۔ تو دعا کرو اللہ تعالی جل شانہ سانو سب نو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، مولا تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام اندر کی بیان فرمایا۔ 24 12 سورۃ مومنون ایدی مثلا ابتدا ہے،
6 آیتاں چھڑ کے اگے 7ویں آیات بینات شروع ہو رہی ہے۔ مولا تعالی جل شانہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ یسبحونہ، یعنی الذین یحملون العرش، یعنی وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں۔ کنہاں نے عرش جو کیا؟ اللہ دے فرشتے۔ ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد، یعنی وہ دا طواف کر دینے، جی میں ساڈا زمین تے بیت المقدس ہے، انہاں دا بیت المعمور ہے۔ بالکل جی میں خانہ کعبہ زمین تے ہے نا ساڈا، اس خانہ کعبے دی سیت اتے بالکل اتے بیت المعمور شریف ہے۔ انسان طواف کر دینے خانہ کعبہ دا، اور جڑے فرشتے نے اے طواف کر دینے بیت المعمور دا، انہاں دا کعبہ بیت المعمور آسمانت۔ آگے سمجھ؟ فرمایا حولہ، اس کے ارد گرد، یعنی وہ دا طواف کر دینے، یسبحونہ بحمدی، اور اپنے رب دی تعریف بھی کر دینے، اور اپنے رب دی پاکی بھی بیان کر دینے۔ بندہ مومن بھی یہی کام کرتا ہے نا، جدو طواف کردا ہے خانہ کعبے جاندا ہے تو طواف کردا ہے کی آخدا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آخدا ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ دے فرشتے طواف بھی کر دینے، رب دی تعریف بھی کر دینے، رب ذوالجلال دی حمد بھی کر دینے۔ بندے مومن بھی یہی کام کرتا ہے کہ خانہ کعبے دا طواف بھی کرتا ہے، اللہ دی تعریف بھی کرتا ہے، خالق کائنات جل وعلا دی حمد بھی کرتا ہے۔ اس بعد پھر فرشتیاں دی کی ڈیوٹی ہے؟ فرشتے پھر کی کر دینے؟ فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیس سے؟ یعنی جو جڑے ہم کر دینے، رب دی تعریف کر دینے، اس سے ایمان بھی انہاں دا ہے۔ تو بندہ مومن بھی جو بیان جو حمد کردہ کی آخدہ مولا میں اس سے ایمان رکھنا ماں، آمنا و صدقنا، میں نو مننا بھی ہاں تے تصدیق بھی کرنا ماں۔ اگے اس بعد کی کم کر دینے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانہ دی مغفرت دی دعا منگ دینے۔ بندہ مومن واسطے مغفرت دی دعا منگ دینے۔ کون؟ اللہ دے فرشتے۔ تو اسی بھی تو انجی کرنے ہیں نا، جدو مسجد جمع ہوئے، کسی گھر دے اندر کتھے بھی جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا دوبارہ سے اغنے مولا اسا اس تے ایمان میں لیاندہ جو ہے مننے ہیں، تصدیق بھی کرنے ہیں۔ اس بعد جس مقصد واسطے اسی حاضر ہونے ہیں تے اپنے بھائی ہوئے بہن ہوئے کوئی ہوئے او دے واسطے دعا منگ دینے۔ فرمائے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا وسعت، اے ہمارے رب تیرے رحمت اور علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، یعنی ہر چیز کی سمائی ہے۔ اگے فرمایا وَعِلْمًا فَاغْفِرْ، تو انہیں بخش دے مولا، تو انہوں بخش دے۔ لِلَّذِينَ تَابُوا، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے توبہ کی۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلِكَ، اور تیری راہ پر چلے، تیری راہ پر چلے۔
اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اسی بھی انہیں آخنے نا مولا عذاب قبر تو بچا، دوزخ دے عذاب تو بچا، انہیں آخنے کہ نہیں۔ تو اللہ دے فرشتے جدو بندہ مومن واسطے دعا کر دینے تے مومن اپنے مومن بھائی واسطے دعا کرے زیادہ اولا ہے۔ اگے فرمایا ربنا وادخلهم جنات عدن التي، اے ہمارے رب انہیں بسنے والے باغ یعنی جنت میں داخل کرنا، یعنی جنت دے باغاں دے اندر انہوں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور جو ان کو جو نیک ہو، فرمایا جیڑا انہوں جو نیک ہو ان کے باپ دادا ازواجہم اور انہوں نے بیویاں، وذریاتہم اور اولاد میں سے انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اتی بھی انجی دعا کرنا نا کہ یا اللہ ساڑھے سب دے آباؤ اجداد دے بچوں کسی دے اولاد ازواج ماں باپ آخنے نا جڑے چلے گئے مولا انہوں دی بخشش فرما، تے اللہ دا قرآن بھی تے ہی دعا مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ رسی آخنے مولا انہوں جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرما، تو اللہ دا قرآن میں تے ہی فرماندا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، مولا تو انہیں باغوں میں داخل فرما، یعنی جنت دے انہوں باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو اللہ تعالی جل شانو دے جڑے فرشتے نے وہ بندہ مومن واسطے دعا کر دینے، اور دعا جدو فرشتے کرن تو اللہ تعالی قبول فرماندا۔ اگر بندہ مومن اپنے مومن بھائی واسطے دعا کرے تو اللہ تعالی جل شانو قبول نہیں فرمائے گا۔ اے ایسی فرمان مصطفیٰ رب ذوالجلال دا پاک کلام، اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح الصدور فی احوال القبور دے اندر نقل فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی انسان قبرستان جائے، جانے نا قبرستان کے نہیں جاندے ایک کہ بیا جی ہو ویکھو جی قبراں تے جانا تے شرک کے، میں کہا ظالمہ قبر دے وچ آ کے حضور دی سنت ہے، اور ظالمہ میں کہا قبر دے وچ جانا بھی حضور دی سنت، قبر دے اتھے جانا بھی حضور دی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے چاچا جان حضرت سید الشہداء میرے ہمدرد رضی اللہ تعالیٰ نے قبر تے بارک تے ہر بدھ نو جاندے سن۔ آج بھی تُسے جا کے ویکھو نا جڑے حاجی حضرات جاندے نے بدھ دل دن حضرت احد پہاڑ تے اتنا رش ہوندا جی دی انتہا نہیں، کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دی سنت جو ہے، سرکار ہر بدھ نو اپنے چاچے دی قبر تے جاندے سن۔ یہ شرک جو ہے سیدھے حضور کیوں گئے سن؟ شرک جو ہے سن تو نبی پاک علیہ السلام خود کیوں گئے سن؟ سرکار نے جا کے دسیا ہے کہ جانا جائز ہے، حضور دی سنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو آڈے وچوں کوئی بندہ اگر قبرستان جاوے تو جا کے اتھے کی کرے؟ حضور نے فرمایا جڑا جاوے تو اتھے کی کرے، انج نہ جاوے بے ویکھ ووکھ کے آ جائے۔ فرمایا جاوے تے جڑے قبرستان جو لوگ ہیں نے وہ تواڈے جان دا انہاں نوں کوئی فائدہ بھی ہوے،
پوچھا گیا یا رسول اللہ کی کرنا ہے، کی فائدہ ہوندہ ہے ساڑھے جان دا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواڈے جو جیڑا بندہ میاں اوتھے جاوے وہ انج کرے الحمدللہ شریف پڑھے، قل شریف پڑھے، سورۃ الحاقم التکاثر پڑھے، پڑھن تو بعد پھر آکھے یا اللہ میں جو کچھ پڑھے ہے ایدہ ثواب قبرہ والے نے مومنین مرد تے عورتوں نو بخشنا ما۔ آپ ہمیں انی دعا کرنے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا جدو تساں یہ پڑھ لو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھو، قل شریف پڑھو، الحاقم التکاثر پڑھو، پڑھن تو بعد یہ آکھو یا اللہ جیڑا کچھ میں پڑھیا ہے ایدہ جیڑا ثواب ہے جتنے بھی صاحب قبر والے ہیں مومن مرد تے مومن عورتیں اساں انجی آکھنے نا مولا اس قبرستان اندر جتنے بھی صاحب ایمان مدفون نے مرد نے عورتہ نے کوئی بھی نے مولا سب دروں نے سالس سواب پیش کرنے ہیں انجا آکھنے نا انہوں نے بخشنے ہیں تو سرکار نے فرمایا انہوں نے بخشو۔ اگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑے قبر والے نے وہ رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر تواڈی شفاعت کر سن جے تسی انہوں نے یہ تحفہ دیتا ہے نا خالی وہ بھی تو انہوں نہیں مڑن لگے بلکہ وہ تواڈی سفارش رب دی بارگاہ کر سن۔ آئی سمجھ کوئی نہ؟ اور مولانا مدودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن اندر یہ غیران دا ہے یہ بھی لکھدا ہے مولا علی تو روایت جڑے آخدے نے سالے ثواب جائز نہیں انہاں دا اپنا علامہ فہما مولانا مدودی تساں جاندے ہو مدودی نو کیڑا بندہ نہیں جاندا مدودی نو بال جاندا ہے میں ممبر تے بیٹھا ہوں الفاظ نہیں بولدا پر انہیں کافی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اے نقل کر رہے ہیں اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی شرح الصدور فی احوال القبور دندر لکھیا اور فتح القدیر دندر امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس گلنوں لکھیا ہے۔ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے نبی کریم علیہ السلام تو روایت کر دینے فرمایا جڑا شخص قبرستان جائے قبرستان ہوتا گزر ہوئے او قل ہوں اللہ احد 11 دفعہ پڑھے۔ کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ پڑھے۔ مولا علی فرماندے نے میں سرکار کلو سنے ہیں کہتے کلو سنے ہیں میری تیری گل جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام دا فرمان کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مولا علی دی گل کدے جھوٹی نہیں ہو سکتی، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن مولا علی دی گل کدے جھوٹی نہیں۔ مولا علی فرماندے نے میں خود کنے سنے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا تواڈے چ جیڑا بندہ قبرستان جاوے جا کے اتھے کی کرے ویلا نہ جاوے ویکھ کے آ جاوے اتھے جیڑا جاوے اتھے کم کرے۔ یا رسول اللہ کی کم کرنا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم اتھے اے کرنا ہے 11 دفعہ قل ہوں اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ صورت ہر بندے نو یاد ہے نا سرکار نے مشکل نہیں کسی نے پایا آسانی اللہ معاملہ فرمایا 11 دفعہ قل شریف پڑھو۔ فرمایا پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا پڑھ کے او دا ثواب قبرستان آلہ نو پہنچانا ہے۔ کہ فرمایا المقابر یعنی جڑے قبر آلے نے انہوں نے پہنچانا ہے۔ قبرستان اندر جڑے مردے نے انہوں نے بخشنا ہے۔ اور اگے پھر فرمایا قبرستان اندر جتنے بھی مردے صاحب ایمان دفن ہے نا انہوں دی تعداد دے برابر اللہ تانوں بھی ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تانوں بھی ثواب عطا کرے گا۔ کنیاں حدیثاں ہو گئی ہیں؟ 2 کنیاں 2
ستے پے آپ سونا نہیں، اس مقام تے شیطان ویسے ہی سماندا ہونا سونا سونا تاکہ کوئی گل تو لنگ جائے. سنی جدوں تک تو ستا اللہ جاندا سننی ہو گیا، جن نے لایا گلی وہ نال ٹر چلی. اگلا فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تواڈے جو جڑا سرکار نے فرمایا جڑا شخص قبرستان جاوے، کی فرمایا؟ قبرستان جاوے اور اوتھے جا کے سورہ یاسین تلاوت کرے. کی فرمایا؟ سورہ یاسین تلاوت کرے، پڑھے. اللہ تعالیٰ اس قبرستان دے جڑے مردے نو عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ عذاب ہلکا کر دے گا. کی کر دے سی؟ عذاب ہلکا کر دے گا. اور اس پڑھنے والے کو ان مردوں کی گنتی کی تعداد کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. یعنی جیڑا بندہ سورہ یاسین تلاوت کر رہا ہے نا، سورہ یاسین تلاوت کرن دا کی فائدہ ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ قبرستان والے نو کسے نو عذاب ہو رہا تے وہ یاسین پڑھن دے نال عذاب ہلکا ہو جاسی. تو فرمایا جیڑا پڑھ رہا ہے مولا او دے واسطے کی اجر ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبرستان دے اندر جتنے بھی لوگ مدفون نے، مرد نے، عورت نے، انہاں دی گنتی دے تعداد دے برابر اللہ انہوں بھی نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ انہوں بھی نیکیاں عطا فرمائے گا. کنیاں دیساں ہو گئیاں ہیں؟ گندے جاندے ہو؟ چلو یاد بھی کر سو کہ نہیں؟ چلو چوری دا بکرا لیا کے سالے صاحب نہیں کرنا، ہاں ورنہ آگے کوئی گل نہیں. میں ڈی ایس پی لگیا تو پھڑ لیا چوک وچ بکرا تے بسم اللہ. مولوی صاحب گیا اس نے سبحان اللہ اللہ ہجے تیری ماں نہیں بچ خدمت کڑویا سر کھاونے پہلے پوچھتا صحیح نا کہ حرام دا تو نہیں لیندی باقی حلال دا. پھر وہ پیشاوری نے اصول تکفیر تین بھائی کے دس آیا سر تو ٹوپی لیا چل اٹھ اٹھ تو اٹھ کوئی ادب اداب دا تو نہیں پتا چل ٹوپی لیا کیا سر تے. پیرو پیشاوری نے اصول تکفیر اندر یا دیگر ساڈے امامہ نے نقل فرمایا ہے جیڑا بندہ حرام مال جاندہ ہے کہ مال حرام ہے اور حرام تے جان بجھ کے بسم اللہ پڑھتا ہے فرمایا فقد کافر ہو، بندہ کافر ہو گیا. کی ہو گیا؟ کافر ہو گیا. حرام مال تے بسم اللہ نہیں. ایک بندہ شراب پین لگ گیا، کی پین لگ گیا؟ شراب پین لگ گیا تو آخر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شراب کی ہے؟ حرام ہے. کی ہے؟ اور نال نال مسئلہ بھی دسنے نے تانوں. شراب کی ہے؟ حرام ہے. ہن اتھے اگر بسم اللہ پڑھے گا تو کی ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کی ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اگلا سود کی ہے؟ حرام ہے. قرآن دی نص تو ثابت ہے، نص قطعی ہے، قرآن کریم دی آیات بینات ہے سود حرام ہے. ایک بندہ کسی کو سود دے پیسے لینے یا لین لگے ہے یا سود دے پیسے دے نال کوئی چیز لے آندی ہے لیا کے سامنے رکھ کے نیتیں کی تھی ہے بسم اللہ پڑھ کر کے نیتیں کرنے لگے کہ میں فلان ہوں ایصال ثواب کرنے لگا. بزرگ فرمانے نے فقط کافر ہو، بندہ کافر ہو گیا ہے. کی ہو گیا ہے؟ بندہ کافر ہو گیا ہے. مسئلے سن دے پے ہو؟ یہ نال نال بیان دے نال نال مسائل بھی دسنے نے. اسی تانوں مسائل نہیں دسے پھر تانوں سر سنائیے. اس سر دا نقصان کی ہویا ہے؟ تساں صرف لطف اندوز چسکا مزہ لیندے تے او جاندے ہو دینوں ہلدو تسی ویلے ہو گئے ہو. جڑا اندر دا برتن سی نا دین تو خالی ہو گیا ہے. ساڈے بزرگ کے فرماندے نے فرمایا رشوت دے پیسے نے پتہ ہے کہ رشوت لینا حرام ہے. رشوت لینا حرام ہے. ایک بندہ جاندہ ہے کہ یار رشوت دے پیسے نے
دین والا بھی جانتا ہے کہ دینے حرام نے، لین والا بھی جانتا ہے، لیکن لین والا لے کے آخد ہے بسم اللہ شکر الحمدللہ، آخر فقد کافر ہو کی ہو گیا ہے، اس سے اللہ دا شکر ادا نہیں کرنا سی، کیونکہ وہ مال ہے، بول دے نہیں دے مال ہے، نال ہی پیترا بدل لیا جے، پہلا خوش باش بیٹھے سی، ہن چہرے تے غمگینی آ گئی، خیر ہے بھئی شریعت مصطفیٰ بھی تو بھائی دسنی ہے نا، انہیں کہا شکر الحمدللہ، تے فقط کافر بندہ کی ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ اگلا مسئلہ حکا پینے، آساں کی پینے، اب پنڈائی بندے حکا پاوا سٹ دینے، انج نہیں پیندے نے کہ نہیں، ہاں بندہ حکا پین لگے انہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بندہ کافر تو نہیں ہوئے گا، لیکن اس مقام دے بسم اللہ نہیں بننی، کیونکہ بو والا کام کرتا ہے۔ حکا پینا کوئی حرام نہیں ہے، بات دسنا بھی حرام ہے، حکا پینا حرام نہیں ہے، لیکن ساڑھے علماء نے خلاف عمل لکھا، لیکن بعد پیندے بھی رہنے، سمجھائی نا، ایک بندہ عادت بن گئی پیندہ ہے کوئی گل نہیں، لیکن منہ نو اچھا صاف کر کے خوشبودار کر کے پھر اللہ دے گھارے جاوے۔ اگر انہیں اس مقام دے بسم اللہ بڑھی او کافر دے نہیں ہوئے گا، لیکن انہوں پڑھنی بول دے نہیں جے نہیں پڑھنی جائے تھی، آگے سمجھ کے کوئی نہ۔ اسی طرح ہی جڑا ایصال ثواب حلال مال تے ہے، حرام تے نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، مینوں پتہ ہے کہ میں جے دے گھر ختم بنن گیا بیٹھا، مینوں پتہ چل گیا صحیح گواہیاں شواہد دے نال کہ یار اے جتھے میں آیا بیٹھا جڑا سالن بگیا چاول بگے نے اے مال حرام دے نے، چوری دا بکرا راتی فلاں پنڈ جو چک کے لیا کے دیبا کیتا گیا، مینوں پتہ چل گیا ہے، میں اس تے قدم پڑھ کے دعا مانگیا کہ سبحان اللہ اپنا تا مرنا کڈیا لگن دو، میں خود بھی کافر ہوں گا تو دوہاں دا بھی کر جاواں گا، کیونکہ مینوں پتہ لگ گیا۔ ایک لا علمی سی او ہور مسئلہ سی، ایک مینوں علم ہو گیا، گل پکی ہو گئی، سن دے بھائیو کوئی نہ۔ جڑا ایصال ثواب ہے رزق حلال تے ہے، کس تے ہے بول دے نہیں جے، رزق حلال تے ہے۔ میں کسی کارخانہ فیکٹری دکان تے جو کام کرنا ہے، اتھو میں رات نو چوری دا مال لے آ کے ویچ کے پیسے جڑے لبے نے، میں آکھوں جو اتنا ویکھن تو مال چوری کیتا یہ تو پیسے نے، اس سے ایصال ثواب کراواں گا تے میں بسم اللہ ثواب دی نیت نہ دیواں گا تو میں مسلمان بچاں گا، بول دے نہیں جی۔ ساڈے بزرگاں نے اگلا مسئلہ نقل فرمایا ایک مال حرام ہے، حرام دے پیسے نے، اور مسجد اس نیت دے نال دیندا ہے، ایصال ثواب دی نیت دے نال دیندا ہے، بندہ کی ہو گیا جے چپ کر گئے ہو کی وجہ، اور پیچھے مڈ بن کے سمجھایا نہیں، مال حرام ہے، مال حرام ہے، کی ہے حرام ہے، اور او ایصال ثواب دی نیت دے نال دیندا ہے کہ مینوں ثواب پہنچے۔ وہ بندہ کون کی ہو گیا جے کافر ہو گیا جے، کی ہو گیا جے کافر ہو گیا، دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا جے، آگے سمجھ گئے نہیں۔ ہاں ایصال ثواب بھی کرانا ہے تو رزق حلال تھے، اللہ دے گھر بھی دینا ہے رزق تے گھر بھی بچیاں نو بھی کھوانا ہے تے کی رزق حلال کھوانا ہے، سمجھ آئے گی نہیں آ رہی، حرام نہیں کھوانا، کی حرام نہیں کھوانا، جے حرام کھوائیں گا فی الحال آپ ہی ویکھیں گا، وہی پتر جدو جوانی چڑھے گا تیری گریبان نو پہ جائے گا۔ انسان جڑا نا انسان یہ اپنے عملہ تو ہی فرشتہ بندا ہے تے اپنے عملہ تو ہی انسان شیطان بندا ہے، کی بندا ہے شیطان بندا ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ نے ایک گل نقل فرمائی ہے، ایک بادشاہ ایسی بادشاہ وہ دے دل تمنا اٹھی، انہیں
اپنی سلطنت اندر اعلان کروایا کہ یار میری دل اندر ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک آرزو ہے کہ میں اپنے جیندیاں جیندیاں شیطان نو بھی ویکھاں تے فرشتے نو بھی ویکھ لواں، شیطان نو بھی ویکھاں تے فرشتے نو بھی ویکھ لواں، یعنی دونوں دی میں تصویراں ویکھ لواں۔ تو تصویر بنان والے نو کی آکھ دیو؟ مصور۔ کی آکھ دیو؟ مصور۔ ان مصور جڑا سی نا وہ اپنے گھروں نکلیا، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حاجی صاحب کیوں خلل پا لے، کی مسئلہ بن گیا؟ مصور جڑا سی وہ اپنے گھروں نکلیا، بادشاہ جد حکم سی بھی تصویر لے گیا، وہ اپنے گھروں جدو نکلیا تھے، ایک بچہ جا رہے سی بڑا خوبصورت نیک سی، مسجد والے جا رہے سی۔ مصور نے انہوں کہا کہ یار ٹھہر میں تیری تصویر بنانی ہے، اللہ دا نیک بندہ لگنا ہے، فرشتہ نما تیری صفات ہے، بہ تصویر بنائی، بنا کے بادشاہ نے پیش کی تھی۔ فرمایا بادشاہ اے فرشتہ ہے، یعنی انسان اگر نیک چنگے اعمال کرے تو فرشتوں تو بھی افضل اور اعلیٰ بن جاتا ہے، فرشتوں تو بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ بادشاہ نو تصویر پیش کی تھی، بڑا دل خوش ہویا کہ واقعی چلو۔ کئی سال گزر گئے، بادشاہ نے کہا بھائی شیطان اجے نہیں ملیا، شیطان دی تصویر نہیں ملی۔ ان نے مصور نو کہا بھائی شیطان دی تصویر لب کیا لیا لیا تو تینوں میں قتل کرا دوں گا، میرے دل چ حسرت ہے تو میں کہنا کہ حسرت لے کے کدے مر نہ جاواں، پوری کر کے جاواں، پوری کر کے جاواں، میرے دل کے اندر ایک حسرت ہے، میرے دل کے اندر ایک حسرت ہے۔ مصور بڑا پریشان، خیر چل دیا چلا دیا، دوسرے شہر جو جدو گیا ویکھیا ایک کوڑا گندگی دا ڈھیر، گندگی دا ڈھیر جان دے؟ اب خاص طور پنڈاں دے اندر باہر پنڈاں تو گندگی دا ڈھیر ہوندا ہے، روڑیاں ہوندیاں نے، اوتھے ایک نوجوان پیا سی، ایک نوجوان پیا، شکل دی ویکھیا انہیں کہ ایدی شکل شیطان نال ملدی، واقعی یہ شیطان نہیں ہے۔ اب بمو جہاز اڑتے پھر دے کہ نہیں، جہاز ایک جہاز تو بندے لے کے اڑتا ہے نا، ایک جہاز آسمان دے بندے لے کے اڑتا ہے، ایک جہاز مسجد دے پکھے دے بینٹریاں تے لوگوں دے دروازے چھان کے اڑتا ہے، مسجد دی ٹوٹیاں بھی لا لیندا جہاز ویکھیا جے۔ وہ جہا کوئی جہاز بزرگ فرماندے نے روڑی تے پیا سی، تو جڑا مصور سے انہیں کہا یار انہیں کر، میری زندگی موت دا سوال ہے، میری زندگی موت دا یار سوال ہے، تے تیری شکل شیطان نال مل جی ہے تو مینوں تصویر نہیں بنان دیندا۔ انہیں کہا گل ہی کو نہیں، پیسے دیں تو بنا، یہ سچی گل دساں، کوئی قصہ کہانی نہیں میں دس رہا۔ انہیں کہا بنا بھائی۔ مصور وہ منظر کشی کر رہے ہیں، یعنی تصویر بنا رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، ادھروں نوجوان رو رہے ہیں۔ مصور نے تصویر بناندے ہویا، بنان دے بعد پوچھیا نوجوان تو رو کیوں رہے ہیں؟ تیرے رون دی وجہ سمجھ نہیں آئی، جدو میں تیرے کو اجازت لئی ہے، تینوں پیسے بھی دیتے نے، تو رو کیوں رہے ہیں؟ انہیں کہا بندہ خدا میری تصویر بنان والے میں نے پہچانا نہیں؟ انہیں کہا نہیں پہچانیا۔ انہیں کہا میں وہی بچہ ہاں جی اج تو 20 سال پہلے تصویر بنا کے بادشاہ دے دربار پیش کیتی سی کہ بادشاہ اے فرشتہ نما انسان ہے، اے فرشتہ ہے، اج میں وہی جوانا جیڑا میں تینوں روڑی تے نظر آ رہا، میرے عمل نے مینوں شیطان بنایا ہی۔ 20 سال فرشتہ نما سی، فرمایا جی مینوں جس حال ہے تو مینوں اج روڑی تے ویکھ رہے ہیں، میرے اعمالاں نے مینوں شیطان بنایا ہے۔ تاں بزرگ فرماندے نے انسان دے اعمال ہی انسان نو فرشتہ بناندے نے، اور انسان دے اعمال ہی انسان نو شیطان بناندے نے۔ کی بناندے نے؟ شیطان بناندے نے۔ مسلمان غور کر، غور کر،
کہ میں اور تساں کیڑے اعمال کر رہے ہیں، رحمان نے جڑے دسنے وہ کر رہے ہیں کہ شیطان والے کر رہے ہیں؟ ایک گل اور کرنا، گسا تو نہیں کرو سو تے کر بھی کہتے کوئی حرج نہیں، قیامت دل آج پھر پوچھ لواں گے کہ بندہ ایسی تے داڑھی شاڑی مڑا کے سر تے پھٹکڑی چھڑکی وار والا آ کے نا گھر گیا اپنے جنانی نو کہ بھیا میں کیسا لگ رہا ہوں، انہیں کہا 2 منٹ ٹھہر جا، وہ اندر گئی اپنا دوپٹہ لینا سر تے کرا کے اس نے کہا تو میری بڑی بہن تے میں تیری چھوٹی بہن لگدی پئی۔ انہیں کہا مرد دی زینت داڑھی ہے، کی ہے؟ داڑھی ہے، عورت دی زینت وال نے۔ کہ تو اپنی زینت منا کے بیٹھا بندہ خدا، تو تمہیں میں کیسے لگ رہا ہوں؟ تو تے میں بہنا لگ دی ہے بھائی جی سر تے دوپٹہ چا کراواں۔ مرد دی زینت اے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ مسلمان تو سرکار دی سنت کنج تھلے سٹ دینا ہے؟ مرن تو بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تشریف لے آنا ہے، رشتہ داراں نے نہیں آنا، کسے مولوی کسے پیر نے نہیں آنا، کسے محلے دار نے نہیں آنا، کسے جہانگیردار نے نہیں آنا، کسے بادشاہ نے نہیں آنا، یہ اتھے قبر آنا ہے تو کملی والے نے آنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تشریف لے آنا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے سن، آپ فرمانے سن لحد میں عشق رخے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیک سکے ہم نے سوراغ لے کے چلے۔ فرمایا کدے نہیں بیک سکیا جڑا دین دا چراغ لے کے گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی دا پٹا گل چ پا کے گیا، او کسے مقام تے بھی نہیں بولے نہیں جے۔ تو بزرگ اعلیٰ کے فرمانے سن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن بچائے کون؟ قبر دے اندر لکھاں بلاواں نے، لکھاں دشمن نے، سب بھی انسان دا دشمن ہے، ٹھواں بھی انسان دا دشمن ہے، قبر دے اندر جو جو چیز ہے وہ انسان دی دشمن ہے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت کشتہ علم و رسالت آپ فرماندے سن لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن، قبر دا نقشہ کھچیا، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن بچائے کون؟ بچاتا یہ ہے مرکد میں بندوں کو تھپ کر میٹھی نیند سلاتا یہ ہے۔ قبر دے اندر میٹھی نیند کنے سنانی ہے؟ بول دے نہیں جی میرے آقا علیہ السلام نے آنا ہے، کنے آنا ہے؟ بول دے نہیں جی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنا ہے۔ اے اپنی جسمانی صحت تے نہ آکڑ، اپنے پیسیاں تے نہ آکڑ مسلمان، ہو سکتا ہے تیرے مرن تو بعد تیرے پتر تیرے واسطے پتہ نہیں دعا بھی کر دینے کہ نہیں کر دے۔ کسی نے سچ کیا سی اتنا نہ آکڑ اتنے نہ جذبات میں آ، اتنا نہ آکڑ اتنے جذبات میں نہ رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ۔ فرمایا حد اچ نہ گزر، اپنی اوقات اچ رہ، اپنی ذات اچ رہ، جتنی تیری اوقات ہے اپنی اوقات اچ رہ، اوقات تو نہ ود، اے نہ کہہ میں لمبردار، میں سردار، میں ایم پی، میں ایم این، میں بادشاہ، میں وزیر اعظم، میں فلاں، میں چودھری، میں فلاں، نہ۔ فرمایا تو کوئی نہیں، تیری ابتدا گندا قطرہ پانی دا تیری ابتدا ہے۔ فرمایا نہ آکڑ، فرمایا کسی نے خوب منظر کشی کی تھی کیا اتنا نہ آکڑ اتنے جذبات میں نہ رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، انسان ایک ناپاک قطرے جو رب ذوالجلال نے تینوں سونی شکل دے کے پیدا کیتا ہے، کس چیز تے آکڑ رہے ہیں، کس چیز دا غرور کر رہے ہیں؟ وہی گندا پانی تیرے اگر جسم تے لگ جائے تو ناپاک ہے۔ کی ہے؟ ان جائے کہ نہیں؟ ناپاک نہیں؟ فرمایا ایک قطرہ ہے ناپاک نسب تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات یہی ہے تیری اوقات اپنی اوقات میں رہ۔ کی فرمایا اپنی اوقات رہو، اوقات نہ چھڈ۔ اج جے 4 پیسے آ گئے نہ تے اپنے آپ بنے تو کی تمن کھان سمجھ لے آئی۔ روح جسم چ نکلن دی دیر ہے، روح
جنہیں یاراں تے تین ماں نے انہیں نیڑے گلے انہیں غسل نہیں دینا، انہیں کہنا ڈرونے، پترہ نے بھی کہنا نا میاں صاحب فرمانے سنا جاندی ویکھی ڈرونا بنے ہو۔ اور میاں محمد بخش رومی کشمیر رحمہ اللہ نے فرمایا جاندی ویکھی ڈرونا بنے ہو، ہن اولاد ہاتھ نہیں لاندی، آندی مولوی صاحب نو سد لے غسل دیو، میں ابے دی پراپرٹیاں تو سانبھے، ابے دے چیک بک تو گھسے جمارے تے تیرے پیو نو غسل مولوی آ کے دے وے۔ ویکھو مسلمان، اسی اپنی اولاداں نو اینا ہی نہ سکھا گئے کہ یار میں نے ورن تو بعد مینوں غسل آپ دیویں، اینا ہی نہ سکھایا۔ افسوس والی گل ہے، میں جیاں موسیٰ تے جنازہ پڑھا کے نکلیا تو مینوں کہنا کہ مولوی صاحب تساں اج 5 تکبیراں جنازے کہہ دتیاں نے، میں کہ انسان بلن ہارے کوئی حل نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں آکھنیاں نے تے سرکار دا آخری عمل 4 شریف دا، لیکن سرکار نے 5ویں آکھیاں نے تے حدیث تو ثابت ہے اگر 5 کہیں جان تو تاویں جب نماز جنازہ ہو جاندہ ہے۔ امام ابن حمام نے لکھا، تمام ساڑھے فتاوہ جاتاں لکھے ہے کہ 5 تکبیراں اگر امام بھول کے کہہ دیں ہو جاندی نے، میں کہ یہ دیکھا دا وڈا کھلو مفتی دا پتر، میں کہ ٹھہر، میں کہ دس تیرا کی لگدا سی؟ اے میرا ابا سی، میں تاں پوچھتا ہے، میں کہ نماز جنازہ سنا کھاں، چپ اوقات میں کہ تیری یہ تے نماز جنازہ اندر پیو نہ دے ذلیلہ دھوکھا۔ اس اولاد نو مورا دینا چاہیے جڑا جس اولاد نو یار جیڑی اولاد پیو دا صحیح معنی اندر جنازہ نہ پڑھ سکے، اس اولاد نال بندہ اتنے خاطر مر جاوے چنگا ہے۔ اور کی سکھایا اسی اپنی اولاداں نو، مینوں وی دسو کی سکھایا جے؟ جس اولاد نو نماز جنازہ نہیں، ابا مر گیا نماز جنازہ نہیں آمدا، اور نماز جنازہ دی جس اولاد نو دعا نہ آوے، پیو نے ساری زندگی پتر واسطے حرام حلال کٹھا کیتا پر دین تا نہ سکھایا نا۔ کاش کدے علماء دے سامنے 2 زن بیٹھا کے دین میں سکھانا۔ بول دے نہیں جی، ابا خود مسیدے وڑے گا تو پتر وڑن گے نا، پھر ساڑھے دل تمنا ہے مر جاواں گے بعد پیچھے کوئی دیکھا اشالے ثواب، او بڑا اشالے ثواب تو نماز سی، نماز اسی چھڑ دیتا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمہ اللہ نے اپنے شعر کے اندر اشارہ کردے فرمایا سی، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا، انہیں کہ جنت آپ عمال کیتے نہیں تے لوگوں تے امید لا کے چلیں پیچھے دعا کر سنتے ہو جائے۔ فرمایا جی میں تو اپنے پیو واسطے دعا کر دینے میں تیرے پتر بھی تیرے واسطے انجی کرنیں گے۔ بول دے نہیں جی انج ہے کہ نہیں ہے؟ اسی آج اپنی اولاداں نو دین نہیں سکھایا، گھر والے نو دین نہیں سکھایا۔ ساڑھا پتر سکول نہ جاوے 2 کیسا ہی مانے چل 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 چل، کیوں اتنے فیساں دینے ہیں، دین دی قدر کو نہیں تے مفت ہے۔ تے سکول دی تعلیم نے قبر چ نہیں بچانا۔ میں نے کہنے بے جی مولوی صاحب ویکھو جی یہ بھی تا پھر ایک علم ہے، میں کہ پکی گل ہے کہ ہاں جی، تو میں کہ علم پڑھنے والوں عالم آکھ دینے، جیڑا تھانے دار تھانے بیٹھا ہوں آکھ عالم صاحب سلام علیکم، اماں فوت ہو گئی آمی ذرا میرے ماں دا ختم پڑھی، کدے کسی تھانے دار آکھ توڑا ختم پڑھے؟ بول دے نہیں جی بھائی سکول دا سکول دی جیڑی تعلیم ہے بھائی تو اسی کہندے علم ہے، تے علم پڑھنا بندہ عالم فاضل بندا ہے، تے جیڑے تھانے جو بیٹھے نے کوئی بھی ہے عہدے دار بیٹھا کدے انہوں سد لیاندا جے، وہ کہتے سدیا جے بھی اماں فوت ہو گئی ہے، ابا فوت ہو گیا ہے، آ ذرا دعا خیر کرنی ہے، سدیا جے؟ کہتے کسی ایم پی ایم نے سدیا جے بھی ابا فوت ہو گیا ہے، تو ہی بابا 12-14 کلاساں پڑھے ہیں تو عالم ہے نا؟ میں کہ انہوں عالم کیوں نہیں آکھ دے جے؟ کیوں نہیں آکھ دے؟ معلوم ہوا وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ کی علم وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا اے جڑا علم ہے اے انبیاء دی وراثت بھی ہے، تو سرکار نے فرمایا میری وراثت بھی ہے۔ وہ کیڑا علم ہے؟ وہ قرآن حدیث والا علم ہے۔ حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز الامال کے اندر علم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اس علم دا اعجاز دیکھو، کنز الامال کے اندر علامہ ہندی رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جوانی دے اندر علم حاصل نہیں کر سکیا، کی فرمایا ہے؟ سرکار نے کیا آکھیا بولو اچھی وال بولو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جوانی دے اندر علم حاصل بول اچھی بول
اتنے مریم نواز کا جلسہ وے سارے اچھل کے پیندے نے ہے اتوں نعرہ دا سب دی ماں آ کے قسمنا سر کا ساڈی کوئی ماں نہیں الحمدللہ میں غیرت مند ماں دا پتر ہاں ایسی ماں میری نہیں ہو سکتی تہاڈی بوے ہوے تسی ماں منو میں ایسی ماں نہیں من سکتا اللہ دی مہربانی نال چشتیاں دا جڑا بال ہے غیرت مند ماں دا پتر ہے چشتیاں دا بال بے نمازی ماں دا پتر نہیں نمازی ماں دا پتر بیٹھا ہے میری ماں نے بغیر نماز پڑھ کے روٹی نہیں پکائی الحمدللہ نماز پڑھ کے درود پڑھ کے چشتی نے روٹی کھوائی ہے سب دی ماں آگے میں کہا بات تہاڈی ماں آئی ہے ساڈی ماں الحمدللہ پردے دار ہے گھر بیٹھی ہے تے او آوے تے سارے ویکھن جاندے نے ہاں ماری نا ماں دا ہی ویکھ آئی ہے اونوں چھڈ اللہ دا قرآن سن مصطفیٰ دا فرمان سن اونوں ماں مننا گے تھوڑی ماں ہے جے بول دے نہیں جے میں تو نہیں مندا میں تو غیرت مند ماں دا پتر ہاں میری ماں نے کدے نماز تو بغیر روٹی نہیں پکائی 5 وقت دی میری ماں الحمدللہ نماز ہے سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی 5 وقت میری والدہ الحمدللہ نماز پڑھتی قرآن شریف تو نہیں پڑھیاں سن بعد اتنے ویکھ کے بسم اللہ جو آمدا سی پھر وہ پڑھدیاں رہندیاں سن میری ماں نہیں تہاڈی بھویں بھائی ہوے میں تانوں نہیں ڈکدا میں تو بندہ بھی میری تو ماں کوئی نہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا کنز العمال اندر علامہ ہندی نے نقل فرمایا کنز العمال او کتاب ہے جے دے بارے علماء فرماندے نے جیڑا بندہ اس ایک کتاب دا مطالعہ کرے سمجھو 17 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے اس کتاب دی شان ہے کنز العمال علامہ ہندی رحمہ اللہ نے حضور دا فرمان نقل فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جوانی دے اندر علم نہیں پڑھ سکیا بڑے پا آ گیا پچھلی عمر آ گئی سرکار نے فرمایا ادو شوق لگ گیا علم پڑھن لگ پیا حضور نے فرمایا علم پڑھ دیا دوران طالب علمی دوران علم فوت ہو گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت ال دن شہداء دی صف وچ کھڑا کراں گا کتھے شہداء دی صف وچ شہداء دے سردار کون حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صف دے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کھڑے ہون گے سرکار نے فرمایا میرا امتی اوتھے کھڑا ہوئے گا کتھے حضور نے فرمایا میں محمد کھڑا کراں گا کی او پیر گل کرے تے پیر دی مندے ہو کہ نہیں کہ پیر سچا ہے ایویں نہیں پیر بھویں کوڑاں دی پنڈ ہوئے ایک جگہ میں گیا تے انہیں نا مجھ دے گھر ادھا لیٹر لٹکایا میں پوچھیا ہے کہ او جی پیر صاحب نے کیا ادھا لیٹر کا نظر نہ لگ جائے میں کہا ادھا کتھے ہو پیر صاحب نے ادھا پیر دے گل لٹکا کے تاکہ پیر نو نہ لگے نظر کھانا کراؤ ساڈا اتنا ایمان کمزور ہو گیا یار ان چھترا نے نظر ڈکھنی ہے اللہ دا قرآن ختم ہو گیا ہے اللہ دے قرآن دا اثر ختم ہو گیا میں کہا انکار میرا مشورہ مان ادھا جڑا لتر پیر کو پیا نا پیر دے گل بھی لٹکا تاکہ انہوں نظر بھی نہ لگ جاوے نظر بد برحق ہے نظر بد برحق ہے حدیث کے اندر آیا ہے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے سرکار نے فرمایا کہ نظر بد برحق ہے لیکن او دا توڑ لتر نہیں جتی نہیں ادھی جتی کاٹ کے دے گالے پا دی تھی مجنون نظر نہ لگ جائے میں کہ پیر نہ بھی لگ سکتی ادھا لتر پیر دے گال پا تیرا خدا کھانا خراب کرے قوم نو کہڑے پاسے پا چھڑے ہے ایک قوم دا ایمان اللہ جاندہ ہے ایک قوم دا ایمان دور نہیں بادشاہ فاروق اعظم جیسا نہیں خدا جی قسم کر کے آنا بادشاہ فاروق اعظم جیسا ہوئے 5 لتر صبح مارے انہوں نے 5 انہوں شام نو پھیرے جان 5 دوپہر ٹائم پھیرے جان اساں عیسائیاں کو طویل لین ٹور پے ہیں برکت واسطے عیسائی کافر کو لوں قرآن موک گئے مسلمان سارے مر گئے نے علماء حقہ سارے مر گئے نے عیسائیوں کو لے جا کے تویز کرا رہے ہیں تو جڑا بندہ جا رہا ہے ایمان ویچ کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا وہ گھٹے دا مومن ہے بول دے نہیں دے وہ کسی دا مومن رہے میں نے بھی تو ثابت کرو نا تے او نہ کہ جی میں اپنے پیو واسطے سالے سوا کرنا تینوں گھٹا ہی سالے سوا تو کردا پے قرآن تے تیرا یقین کوئی نہیں ٹر پے تو عیسائی کو تویز لین واسطے کہتے کنو وہ عیسائی کو تو تویز لین واسطے ٹر پے ہیں قرآن دے یقین کوئی نہیں
ساڈے تے بزرگ فرماندے نے جادو ہو جائے نظر ٹونا لگ جائے قرآن دی سورہ فلق تے سورت جڑی سورہ فلق تے سورہ ناس آخری جڑیاں سورتاں نے وہ پڑھ کے بھوک مار اللہ دی مہربانی ہر شے دور ہو جائے گی. قرآن کھولنا گوارا نہیں کرنا. اج تو خان کا ڈوگرا تے ملتان دا سفر کر کے تے شیخ برہ دا کر کے فاروق آباد جا کے عیسائیاں کو تویز لے آؤ ہے او عیسائی کافر تویز دے تے کاروبار برکت آندی ہے. اللہ دا قرآن پڑھو تے نعوذ باللہ بے برکتی آ جاندی ہے. مسلمان میں تواڈے نال مخاطب ہاں کی میری گل سچی کہ جھوٹھی ہے؟ بول دے کیوں جے کی وجہ ہے کیوں نہیں بول دے پے؟ مریم نماز دا جلسہ ہوئے سارے گلا پھاڑ کے بول دینے دین دی گالے ہوئے سارے شمان دینے. میں نے ایک نو کیا میں کہا وہ کلمہ پڑھ ایک جگہ میں نکاح پڑھان گیا میں نوجوان بیٹھا میں کہا کلمہ پڑھ کہ جی میں نے شرم آندا میں کہا لکھ لینا تیرے جمن تھے جی دھیاں تے بہنا نہ چاہیے سن باہر اتھے شادی حال دے مین دروازے دلیا تے جو شرم نہیں آئی کلمہ پڑھنے تینوں شرم آ رہا تھلے بوتھا کر کے بیٹھا اندر مولوی صاحب بڑے سخت ہو. میں کہا تو کوئی دیوس ملا ویکھے ہون گے نے فقیر نو تاڑیاں فیساں دا لالچ کوئی نہیں ہے. میں جتھے بھی جانا اللہ دی مہربانی نال ڈنگے دی چوڑ تے رسول اللہ دا دین دسنا ہے. ممبر ہوئے تاں اقتدار ہوئے تاں کتھے بھی ہوئے چوک ہوئے محلہ ہوئے گلی ہوئے زمانے دا سردار بیٹھو ہوئے اللہ دی مہربانی اسا ڈنگے دے چوڑ تے دین دسنا ہے. کوئی بھی ہوئے اندر میں کلمہ پڑھنے شرم آمدی ہے. میں کہا باہر مین دروازے دھیاں بہنا نچائیاں سن ننگیاں کر کے اینے کپڑے بری کپڑے پا کے دھیاں بہنا نچائیاں سن اور دلیا ہو تو شرم نہیں آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھنے واری آئی تھی تینوں شرم آ گئی ہے. ایک قوم دا حال ہے دھیاں بہنا نچاوے شرم نہ آوے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن دی واری آوے ایک قوم شرمیلی بن جاندی ہے. دسو مسلمان ہجے اسی مسلمان ہیں بول دے نہیں جے کہیں نے میرے تے گلا جی بہت سخت بولنے ہیں. میں کہا پتر میرے سامنے آ کے باؤ میں تینوں اسلاف دیں کتاباں پڑھ پڑھ کے دساں ساڈے اسلاف نے کی لکھیا ہے. تو تا جمعہ ہی نہیں سا تین تا کتاباں دی ہوا ہی نہیں لگی. تو تا مولویوں کو اینی کتاباں ویکھ کے تے بس دین سنے ہیں. آ تینوں میں سناواں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھیا. آ تینوں میں لکھا دور حضرت مجدد امام الغیرت نے کی لکھیا ہے کی بیان کیتا ہے. آ تینوں میں دساں تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی لکھیا. آ تینوں میں دساں سیال دا بادشاہ خواجہ شمس الدین سیالوی نے کی لکھیا. آ چشتیاں دا بادشاہ خواجہ خواجگان قبل عالم مہاروی رحمہ اللہ نے کی لکھیا. اور تو اینا مسلمانہ تے یقین کر کے بیٹھے ایک غدار نے کی نے رائے احمد کھل دا نام سنے ہونے تسی راوی دے کنڈے او دا دربار بھی ہے اچھا بندہ سی. انہیں انگریزانو تے کافرن تن کے رکھیا سی. انہوں مارنا دے کون سن تیرے آج دے درباران دے جے گد نشین نے اے سن. میرے کو کتاب بھئیے پاکستانی سیاست میں گدی نشینوں کا کردار ان او حالت سجدے نماز پڑھ رہے سی انہوں نے او دا سر لایا سی. انہاں گدیاں تے تو یقین کر کے بیٹھا ہے بول دے نہیں جے اے تا انگریزے ہتھوں ویکھ گئے سن. انہوں نے گھٹا دین بیان کرنا ہے. دین امام الغیرت جیسا بندہ بیان کر سکتا ہے. مشرف دا دور ہوئے جڑے دور چڑی بھی نہ پھڑک دی ہوئے تو مشرف نو کہہ دینا او بش دیئے سٹے اے اس جوان دا ہی کم ہے. جتھے بڑے بڑے مولوی تھلے سر سٹ کے بہ گئے سن ٹکر انج دین نہ لئی دیئے دین بیان کرو. میں نے کہا لے جی تو جتھے جان دے ہو. میں کہا میں نے تیری فیسا نہ لگار دے نہیں میں نے تیری مسلمانی نہ لگار دے. میں کہا تو مسلمان ہو. میں نے کلمہ پڑھان لگا. میں کہا کلمہ پڑھ آمند پڑھ. میں کہا آمنت باللہ کیا کہ بیا آمنت للہ. میں کہا میرا دل کر میں تیرے بوتھے دے چپیڑ مارا. کیمرہ میں کہا لگا تیرے بوتھے دے چپیڑ مارا مووی تیری بن رہی ہے تیری جان پتہ چلے بے مطر ہے. تو سا بھی کوئی رشتہ جب ویکھن جاندے ہو کوئی سوردہ تو ویکھے بھی کلمہ بھی نمدہ ہے کہ نہیں ہمدہ. بس مال ہے امیری ہے کی مال گدام بھو ہے کی شکل صورت سونی ہے اور ویکھو کمینہ پن تا نہیں ہے دے وچ انہیں کوئی کلمہ بھی ہمدہ ہے کہ نہیں ہمدہ. کئی سسان تے سورے ہی بڑے ابترے نے غصہ نہ کرنا گل سچی کرن لگ گیا. کدھر کرن گے نا کوئی شادی کرن گے کوئی ماڑا دماد ہے انہوں کوئی شے نہیں پاندے. کوئی موٹا مال والا واہ ہے انہوں سونے نے انگوٹھیاں ہار فون کرن گے پتر کتھے پہنچے ہیں تینوں لے آواں بھی اودیاں لتاں کوئی نہیں واپس چل کے نہیں آ سکدا. کدے ماڑے دماد نو بھی کیا جے
وہ گل انج ہے کہ نہیں ہے؟ میں گل کرنی سچی، میں تے کسے دا خوف نہیں ہے، تو تمہوں بھی کسے دا خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہوں بھی اللہ رسول دا خوف ہونا چاہیے۔ انج گل میری ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک جگہ نگاہ بنان گیا تو 2 منڈیوں دی شادی ایک گھر ہوئی، 2 بہنوں دے نال، تے ماشاءاللہ ساس شریف آئی، انہیں میرے بھی سر تے پیار دیتا، میں بھی پترا دے جا بجا سا، مینوں ماما سر تے میرا بنیا ترا نکلیا، تو انہیں خیر میرے کندھے ہاتھ رکھ کے پیار دیتا، چپ کر کے مینوں کہندے واہ جنیا کسی ماں نے تینوں جمیا تے کسی استاد نے پڑھایا، میرا پتر سونا لگدا پیا، میں چپ کر بیٹھا رہا، کوئی گل نہیں۔ انہیں آ کے نا سونے دی انگوٹھی پائی، سونا مرد واسطے ویسے سونا آرام ہے، لیکن انہیں سونے دی انگوٹھی آ کے پائی، انہوں ایک جوائی جڑا دوسرا سی، ایک دوسرا نال جڑا چھوٹا بیٹھے انہوں نہ پائی، وہ نہ تھلے منہ سٹ کے نہ ایئں کیتی جائے۔ میں کہ بھئی انہوں خیر ہے، میں پوچھ لیا میں کی وجہ، انہیں کہ مولوی صاحب فرق ویکھدے پے ہو، میں غریب ہاں ماڑا، میں نے سونا نہیں پایا، تکڑے نوں پایا ہے، تو ساڈا حال یہی ہے، اساں تکڑے نوں پتر جڑا ماڑا دماد ہوئے انہوں قسمہ سیرے نہیں کھاندے، تو سالے بھی بعد بڑے ابترے جے، ہاں یار نا بنوئی آوے نا بہنوئی آوے، ٹھیک ہے بہنوئی دی قدر کرنی چاہیے، چنگے ہر دی قدر کرنی، جتھے بیٹیاں جتھے بہنا دے بوو تے وہ بھائی تے پتر ہی بن جاندے نے، قدر کرنی چاہیے۔ ماڑا آوے نا ماڑا بہنوئیا بہنوئی ماڑا آوے، انہوں کدے نہیں پوچھا تجھے لینے آؤں نہیں، وہ آ کے جا مینوں آ کے لے جا، میں اتنے کھلوتا، ہاں ہاں اتنے رکشے دے باؤ، رکشے کہیں میں نے شدرا موڑ لاویں تو شدرے موڑ آ کے میں نے جی آؤں سا سٹاپ دلاویں تو لے کے اگے دکان تے آ کے نال ہی ایک دکان ہونی تو گلی وڑسیں تو نال ہی گھر ہو سی تو مسجد ہو سی، مسجد تے وڑ کے آ کے بیٹھ جائیں، تینوں آ کے لے لیں۔ جیڑا کچھ موٹا مال والا دماد ہوئے نا انہوں فون کرنے، ہاں جی آپ کدھر پہنچے، تجھے لینے آؤں، میں کہوں لتاں کوئی نہیں، انہوں لین چلے ہیں ظالمہ، تو جیڑا ماڑا سی انہوں کیوں نہیں لین گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا غریباں نال پیار کرو، جی تانوں روزی دتی ہوندی غریباں دی وجہ تو ملدی ہے، ہیں تے اساں کام الٹ کیتا، اساں دا امیراں نال پیار کیتا، کیدے نال؟ اوے امیر جڑا ہوندا نا غریب مخلص ہوندا ہی، او دی شکل و صورت تے نہ جاویں، کی غریب مخلص ہوندا ہی، بعد امیر سارے بھی نہیں، بعداں دے اولاد ہوندے نے، اتو کچھ ہوندے نے، اندروں کمینے ہوندے نے، جنی دیر تک انہوں کھوائی رکھو گے جی 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 اے اللہ جاندہ ہے۔ غریب آئے گا نا، غریب پوچھے گا ابو جی کی حال ہے، تھوڑی طبیعت واہ واہ ٹھیک ہے، امی جی کی حال ہے ٹھیک ہو، گھر دے اندر جنی امی ماواں بہناں سارے بچے کی حال ہے۔ جے امیر دماد آئے گا نا عمدہ نہ لاکھے گا، نہ پوچھے گا لپی والا چارج ہے، میں سچا نا منڈے ہستے ہو جو تسی ویاہ گئے تو لگو تو پتہ جیسی حال ہی نے، سچ آکھنا میں معاشرے دے بھی بولنا ہوندا، تانوں غصہ لگدا تے لگے، مینوں کہدا ہے عالم وہی میرے استاد جڑا زمانہ شناس دا جڑا عالم جڑا معاشرے دے بھی بولے، حال ہی ماڑا دماد پوچھتا جڑا تکڑا دماغ عمدہ ناندا ہوندا، او ہو انکل جی، چاچا بھی نہیں کہنا، انکل جی موبائل دا چارج مک گیا، لپی والا چارج ہے، میری کرسی بھی اتنے پاؤ جی تھے ذرا بورڈ لگے ہوئے تاکہ چھتی موبائل چارج ہو جائے، عمدہ نال حال شال نہیں پوچھنا بھی تہاڈا چاچو جی حال کی ہے خیر ہے، پوچھنے اسی بول دے نہیں جے۔ شاہ نصیر الدین نصیر نے کیا خوبصورت گل لکھی جے مرد ایک نام انہوں نے کہا سی، صورت میں اگرچہ ہو نگینوں کی طرح، صورت میں ہو اگرچہ نگینوں کی طرح، انہیں کہا جڑی صورت ہے نا او دی امیر دی او نگینے نے کڈا خوبصورت ہوندا ہے، ہیرا جواہرات کڈا ہوندا ہے، انہیں کہا صورت ہو ہوے لیکن گل سن، انہیں کہا صورت میں ہو، صورت میں اگرچہ ہو نگینوں کی طرح، پر فرق ہے سیرت میں زمینوں کی طرح۔ جی میں زمین اندر فرق ہے نا، کوئی زمین بنجر ہے، کوئی زرخیز ہے، کوئی درمیانی ہے، زمیندار بیٹھے ہو تو انہوں بہتا پتہ ہے، صورت میں اگرچہ ہو نگینوں کی طرح، پر فرق ہے سیرت میں زمینوں کی طرح، عالی نسبوں کے گھر سے بھی بعد اوقات اولاد نکلتی ہے کمینوں کی طرح۔ انج نہیں نکلتی، کمینے نکل دینے، نکل دینے کہ نکلے دماد نے جنی دیر کھوائی رکھو، کھوائی کر رکھو گے، آج کل ہر بندے نے لالچ ہوتا ہے کہ میری شادی امیر دے گھر ہوتا ہے کہ کوئی موٹا مال آوے، جنی دیر تک دماد نو مال کھواؤ گے جی جی جدو مال ہٹاؤ گے تو کمینی پونا آ جائے گا، بھاویں اچھے گھر پیدا ہویا لیکن وہ کمینگا پن جڑا وہ تے نہیں گیا، بولتے نہیں جی تو ناراض ہوندے پے ہو، میرے خیال ہے ناراض ہو رہے ہو،
گل سچی کی کہ نہیں؟ سس بھی بنی امیر دماد آئے نا، امیر راتی خواب آیا سی او دے واسطے برگر شوارما پتہ نہیں کی لگ پیس تے مگ پیس آ گیا بھی بسم اللہ بسم اللہ تینی میں گھٹا خواب ہے راتی شاپران دے خواب آیا کوئی 5-7 شاپر بری ہم دے خواب آئے نے کوئی غریب دماد آوے تے گھر دا دینا سالن فریجے پہ ہوئے اوہ دینا بسم اللہ تو میرا پتا ساڑھا دماد دا بہت چنگا ہے ساڑھا دوائی بہت چنگا ہے میں کیویں چنگا ہے وہ دا ٹینڈے بھی کھا لیندہ میں گھٹا کھاوے اور انہیں کھانے ہی ہے جو بارو لیا کے نہیں پھر شارن وہی کھانے نے اور قدر کرو غریبہ نال پیار کرو امیر دبے نہیں امیر نے سرکار نے غریبہ نال پیار کیتا ہے دائیاں آئیاں سن حضور نو لین واسطے سرمایہ دار سن پیسے والیاں سن میرے آقا علیہ السلام انہوں نے نال گئے نے سرکار انہوں نال نہیں گئے حلیمہ ماڑی سی آئی ہے چہرے تو سرکار نے سفید کپڑا اما جان انہوں نے پایا سی اما جان نے انج سفید کپڑا جو ہٹایا ہے تے سرکار نے اما جان نے ویکھیا تے اما جان نے حضور نے ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام ویکھ کے مسکرائے نے ویکھ کے مسکرائے نے مسکرا کے ساڑھے فقہاء نے دسیا میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے دسیا حلیمہ تو بھی ماڑی تے میں بھی غریباں دا حامی بن گیا ہیں تو بھی غریب تے میں غریباں دا حامی بن گیا بزرگاں نے فرمایا سے نا عربی سلطان آیا اچھیاں تے نیویاں دے نہ بولنا کہ ثواب مل جائے سی حضور دی شان بیان ہو رہی نہ بولنا عیسیٰ خیلوی دا گانا ہوندہ تے میں نہ سارے نے اچھلنا سی کیا بات نہ بولو کیا کیا بالا عربی سلطان آیا اوہ اچھیات نیویں آمد سونا فرق مٹھانا آیا دعا کر اللہ تعالی